تو پلے کارڈز وہ خواتین اٹھا کے گھومتی ہیں میرے جیسی خاتون کے لیے بھی برداشت کے قابل نہیں ہے. وی ایکچولی واٹ وی ڈو از ہم جب قرآن کی بات آتی ہے نا تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو بڑی اولڈ فیشن بات ہونے لگی ہے. اس ملک میں کس کا استحصال نہیں ہوتا, کس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی. اچھا, آپ کس طرح دیکھتی ہیں فیمنزم کو یا عورت مارچ کو, یا پھر اس ٹائپ کو کئی دفعہ بڑے کنٹروورشل سلوگنز بھی آ جاتے ہیں اور پھر اس کو لے کے ایک ٹی وی پہ بھی بڑی ڈبیٹ, ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ بہت ہیٹڈ ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے, جو میرے خیال اصل مسئلہ بھول کے کہیں اور بات چلی جائے. ایکچولی بات یہی ہے, دیکھیں اس ملک میں کس کا استحصال نہیں ہوتا, کس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی. بچے, ہاں, مرد, مطلب لڑکے, پھر اس کے بعد سڑکوں پہ چلتے بیچارے ہمارے یونکس, سب کے ساتھ عورت, سب کے ساتھ استحصال ہوتا ہے. عورت مارچ کا مقصد جو تھا وہ اب نہیں رہا, اب اٹس سمبل آف ریبیلین. اور اس سال تو خیر حد ہو گئی, مطلب ایسے نعرے, ایسے گانے گائے گئے جو کہ میں تو خیر پچھلے سالوں میں بھی انفارچونیٹلی آپ یو کین ہیٹ می فار دیٹ, بٹ آئی ایم ناٹ ان سپورٹ آف سچ کائنڈ آف فیمنزم جہاں پہ یو کی ناٹ جار ایٹ the males in the society. You have to go in harmony. This is a society which is made up by both men and women. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تھی اس دنیا کی, اس میں صرف آدمی نہیں بھیجے تھے, نہ صرف عورتیں بھیجی تھیں, مرد اور عورت کو اکٹھا, حضرت آدم اور اما حوا کو اکٹھا بھیجا گیا تھا. تو اس کی مقصد تھا نا زندگی اس دنیا میں بیلنس کریٹ کرنے کا. یہ دنیا اور یہ لائف اٹس اے بیلنس آف مین اینڈ ویمن بوتھ. اگر آپ صرف خواتین ہوں گی تو پھر یہ معاشرہ کیسے چلے گا, اگر صرف مرد ہوں گے تو معاشرہ کیسے چلے گا. اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. سو اگر آپ نے ایک جینڈر کے ساتھ ہارمنی کریٹ کر کے چلنا ہے, دین یو کین ناٹ جار ایٹ دیم ود سچ سلوگنس. یو مطلب بہت سپورٹیو آدمی ہوں گے, لیکن جو پلے کارڈز وہ خواتین اٹھا کے گھومتی ہیں وہ میرے جیسی خاتون کے لیے بھی برداشت کے قابل نہیں ہے. حالانکہ میں خود کو سمجھتی ہوں کہ I'm very open minded, very proactive towards a positive image of feminism. But اگر فیمنزم کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے مردوں کو نیچا دکھانا ہے یا ان کے بارے میں مغالطات بکنی ہے, تو I think I would rather stay away from such feminism. And basically this is not feminism. اگر آپ فیمنزم کا مطلب سمجھیں تو that is equality in both genders. اگر آپ یہ کہنا ہی یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بہتر ہوں آپ سے, تو وہ تو آٹومیٹکلی فیمنزم کو کل کر دیتا ہے. علامہ اقبال کی ایک کوٹیشن یاد ہے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا اور میں ایک عام ریڈر ہوتا اور میں نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ یہ کسی عورت نے لکھا. اس حد تک اس میں عورتوں کو حقوق, اور بس آپ کی سمجھ کی بات ہے. وی ایکچولی واٹ وی ڈو از ہم جب قرآن کی بات آتی ہے نا تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو بڑی اولڈ فیشن بات ہونے لگی ہے. ہم اس کے ہمارے ریلیجن میں اتنی ماڈرنٹی, اتنا کمفرٹ اور ایز ہے سب جینڈرز کے لیے کہ آپ اسے صرف, ہم اسے صرف کیونکہ پڑھتے اور سمجھتے نہیں ہیں, دیٹ از وائی وی کین جسٹ شن اٹ اوے کہ نہیں یار یہ تو 1400 سال پرانا ہے, اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے. سو ایکچولی امپاورمنٹ آف وومن کمز فرام ود ان ویمن. آج آپ ذرا دیکھیں نا کہ خواتین کے سیکٹر میں کون سی خاتون دوسری کو برداشت کرتی ہے. ایکچولی تو پرابلم وہیں پر ہے, یہاں سے پرابلم ارائز کرتا ہے. A woman is basically an enemy of the other woman. دوسری خاتون کو آپ پنپنے نہیں دیتے, آپ آگے آنے نہیں دیتے. کیوں؟ جب آپ why can't you support each other? Why can't you let, اگر کوئی اچھی لگ رہی ہے آپ سے زیادہ تو اس کی تعریف کر دو یار, مسئلہ کیا ہے؟ ایگزیکٹلی کہہ دیں کہ آپ پیاری لگ رہی ہیں, آپ اس سے آپ کی پرسنالٹی پہ کوئی برا اثر نہیں پڑنے والا. بٹ انفارچونیٹلی ایسا ہے نہیں, برداشت نہیں ہوتا. ہم لوگوں میں من حیث القوم یہ چیز ہے ہی نہیں, ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے. دیٹ از وائی. ورنہ میں سمجھتی ہوں کہ فیمیلز شوڈ امپاور ایچ ادر. فیمیل امپاورمنٹ از اے ویری گڈ کاز. اٹ شوڈ بی ٹیکن اپ. ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے ظلم ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ جو نہیں ہونے چاہیے, اور ہم تو خیر اربن سٹیز میں رہ رہے ہیں. رورل سٹیز میں یا رورل ایریاز میں جو حالات ہیں خواتین کے وہ بہت برے ہیں. So we have to take لیکن یہ جو عورت مارچ ان بڑے شہروں میں ہوتا ہے نا, یہ ان عورتوں کے لیے نہیں ہے جو دور دراز بستیوں میں
جن کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے, جو مار بھی کھاتی ہیں, گھر کے کام بھی کرتی ہیں, بچے بھی پیدا کرتی ہیں, ان کا استحصال چودھری بھی کرتا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ان کا خاوند بھی کرتا ہے, ان کے اپنے گھر میں ان کا دیور بھی کرتا ہے, ان کا جیٹھ بھی کرتا ہے, ان کا سسر بھی کرتا ہے, ان کا اپنا باپ یا ان کی ماما یا جس کے ہاتھ بھی لگ جائے وہ اس کے ساتھ بد لحاظی بد سلوکی کرتا ہے. تو جب یہ ماحول, یہاں پہ جب یہ ماحول ہوتا ہے نا, تو ان عورتوں کی زندگی اور مشکل ہو جاتی ہے. وہ کیونکہ ان کو اور تانے پڑتے ان کو ہوں گے. یہ کہ تمہارا دماغ, اب وہ men have something to relate with, کہ اچھا اب تمہارا دماغ عورت مارچ والی عورتوں کی طرح چل رہا ہے. ہاں ہاں. تو جس عورت کو, جس بچی کو آپ پڑھانے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, کیا فائدہ ہے اگر آپ کی اس قسم کی حرکتوں سے اس بچی کا پڑھنا بالکل ناممکن ہو جائے. آپ کو لگتا ہے کہ جو عورت مارچ تھی اسے دیکھ کر کوئی کہ پٹھان بستی میں کوئی باپ اپنی بیٹی کو پڑھنے کی اجازت دے گا؟ کیوں بھیجے گا بھائی؟ اگر میں ان زندگی کے ایکسپیرینسز سے نہ گزری ہوں اور میں کسی رورل علاقے میں رہتی ہوں اور میں یہ چیزیں اسکرین پر دیکھوں, تو میں کبھی بھی اپنے بچے کو اجازت نہیں دوں گی اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں پارٹ لینے کی. یا مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کالج جائے گی تو اس کے دماغ میں یہ باتیں ڈال دی جائیں گی آٹومیٹکلی, پھر یہ بد زبان ہو جائے گی, بے لگام ہو جائے گی. ہاں, کہ عورت مارچ ایکچولی نگیٹ کر رہا ہے اپنے اوریجنل اپنے کاز کو. جو آواز آپ اٹھا رہے ہیں اسی کے خلاف آپ کے ایکشنز ہیں, تو مت کریں نا, پھر اس سے تو بہتر ہے نہ کریں. آپ نے تو ایکچولی کل کر دیا. آپ نے تو اسے, جیسے جن دنوں دھرنے ہو رہے تھے تو دھرنوں کو ایکچولی ایک ریزن سمجھی جاتی تھی پارٹی کرنے کی. ہاں, تو اب عورت مارچ کو بھی ایک ریزن بنا لی گئی ہے سالانہ ایک پارٹی کی, جہاں پہ عورتیں, ہر طرح کی عورت آئی ہوتی ہے, مرد حضرات جاتے ہیں. وہ اس لیے نہیں جاتے کہ وہ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ اس لیے جاتے ہیں کہ اچھی پھونڈی ہو جائے گی ان کی. ہاں, تماشا ہے, تماشا ہے, دیکھیں جا کے کہ وہاں کیا تماشا ہو رہا ہے. سو دا فیکٹ آف دس میٹر از کہ جو چیزیں, جن پلیٹ فارمز, جن فورمز پر اٹھ کے آگے آنی چاہیے وہ ہونی چاہیے. اور جہاں تک رہی بات بد لحاظی اور بدتمیزی کی آن میڈیا, سیم, جو میڈیا کا ہمارے اب اس وقت رول ہے وہ انتہائی نیگیٹو ہے. گالم گلوچ ٹی آر پی کے لیے, بدتمیزی, اوئے توئے کی سیاست, یہ سب اٹس اے روٹین میٹر. اس کے بغیر آپ کی ریٹنگ نہیں آتی. سو آپ سمجھ لیں جو کچھ آپ کو شام کو نظر آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے, اسے پرومپٹ کیا جاتا ہے کہ کسی طرح یہ سب ہو تاکہ اگلے دن, اگلے 2 دن اٹ شوڈ بی دا ٹاک آف ایوری ٹاؤن. That is that. I mean, I totally second you, کیونکہ once upon a time I was also part of politics. تو ایٹ ٹائمز اتنی ہیٹڈ ڈبیٹ اور اتنی بدتمیزی کے بعد ہوتا تھا کہ چلو ڈنر کرنے کہاں جانا ہے. Exactly. I was like کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں یار, کہ آپ ابھی کتم کتا ہیں, ابھی آپ گلاس سر پہ مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کے بعد اس میں ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے سیم, کہ شام کے وقت موسٹلی جو یہ اینالسٹ ہیں, I shouldn't be saying that, but وہ normally they're not in their senses. ٹھیک ہے, تو بیکاز وہ جو مشروب مغرب ہے وہ ٹکنے نہیں دیتا, تو اس کی وجہ سے جو دانشور زیادہ دانشور بن جاتے ہیں, ٹالرنس لیول نہیں رہتا. ایگزیکٹلی, اور وہ بہت زیادہ ایٹ ٹائمس بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے, اور جھگڑا کوئی پرانا ہوتا ہے, جو اندر گرج ہوتا ہے نا, وہ کوئی پرانا چل رہا ہوتا ہے, اور اس کا پھر جو کم بیک آتا ہے وہ اسکرینس پہ نظر آتا ہے. ایگزیکٹلی. خیر, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب لوگ ایسے مشروب مغرب پی کر بیٹھتے ہیں, میری جان کے پیچھے پڑ جائیں گے سب لوگ. کہنے کا مقصد یہ کہ سم ٹائمز ایک تو ان پہ جنون سوار ہوتا ہے کوئی پچھلا بدلا اتارنے کا, دوسرا کبھی کبھی کچھ بڑے اینالسٹ میں تو بہت غصے میں دیکھے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ مسئلہ کیا ہے. اور جب سم ٹائمز ان پروگرامز میں لوگ شروعات ہی اتنی اونچے ڈگری پہ کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھتے ہی غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آج نیوز سے ہر انسان بھاگتا ہے. ہر نارمل سین انسان کہتا ہے یار نیوز نہیں, ہاں ٹاک شو سے مجھے باہر نکال دو پلیز. کسی طرح کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹاک شوز, مجھے تھوڑا سا دوسری لیگ میں جانے دو, میں کچھ اور دیکھنا چاہتا ہوں. I totally agree with you. Anyways, it was wonderful talking to you, but I want to have a rapid fire with you. آپ سے میں 2-3 لوگوں کے نام پوچھوں گی, آپ کے ذہن میں جو پہلا آنسر ہے آپ نے مجھے دینا. اوکے, عامر لیاقت. I think انہوں نے خود کو بہت زیادہ کمپرومائز کر لیا in a situation, so okay, right, okay. مولانا فضل الرحمان. very sensible human being. Okay. بلاول بھٹو. needs a lot of improvement. ان کو ابھی بہت زیادہ grooming کی ضرورت ہے, although he has groomed a lot but needs more improvement. میرا. ایک ہی ہیں. مریم نواز شریف.
Not had the honor to meet her, but as a woman, I really have a lot of respect for her. As a politician, I think there's a long way to go. Oh yes, I can understand. Imran Khan. Keep it up. और दूसरा ये कि I think कि वो कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा, उनके साथ ये हो रहा है कि उनके साथ जो लोग हैं वो उनके साथ काम करने की बजाय उनके खिलाफ काम कर रहे हैं. So he is actually dealing with a lot on his plate. So you need to support him in these next coming 2 years. 2 साल दे दें उन्हें, अब तो 2 ही रह गए, तो बर्दाश्त करें, जाने दें, क्योंकि एक डेमोक्रेसी का असूल है कि अगर आप उन्हें लेकर आए हैं तो कंटिन्यू चलने दें. अब आप इस डेमोक्रेसी को आगे चलने दें, इसको बीच में रोड़े अटकाने से कुछ नहीं होगा. हरीम शाह. शी इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन इन रियलिटी. अच्छा. जो वो स्क्रीन पर है वो उसके बिल्कुल बरक्स है इन रियलिटी. आई हैव मेट हर 2-3 times एंड स्क्रीन का पर्सन इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. आई थिंक शी इज़ मोर रॉन्ग दैट. उनकी जो इम्प्रेशन है वो बहुत डिफरेंट है. Is that true that she is doing Ramzan transmission for some channel? GTV, I think हाँ वो उनके कुछ ट्रांसमिशन में आ रही हैं. How do you take this? I mean, I think मैंने जो social relation मैंने एक connectivity पे बात की है. So I think that is the answer. It is मेरे हिसाब से सबके लिए ऐसे. मैं ये नहीं चाहूँगी कि कोई भी आमिर लियाकत की तरह की हरकतें करे, मतलब, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी. मे बी उनकी कनेक्टिविटी का लेवल और हमें क्या पता. हाँ, डांस के साथ आप लेवल नहीं जोड़ सकते. अभी मैंने कल परसों ही उनका स्नेक डांस देखा है मैंने उनका. मैं बहुत मैंने पहले सोचा शायद कोई कैलोरीज बर्न हो इससे, बट इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेप. वेरी डिफिकल्ट स्टेप. और सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है इस वक्त उनके, और वो ही इज जस्ट लाइक मेल वर्जन ऑफ मीरा. ओके, दैट्स अ गुड आंसर. क्योंकि वो हमेशा खबरों की जीनत रहते हैं. हाँ, वैसे ये कहना चाहिए कि उन्हें खबर में रहना आता है. ये बात मीरा को भी खबर में रहना आता है. और उनको खबर में रहने से याद आया फवाद चौधरी. he is a gem of a person. I think जब अब जो ये information ministry है is in the right hands, and I think he's going to do wonders with it, because science and technology हमने आज से पहले कभी, मतलब जब फवाद ने ली थी ये डिपार्टमेंट किया था, he's done wonders in that domain. हालांकि उनका वो डोमेन नहीं था, उसके बावजूद उन्हें जो दिया गया उन्होंने उसमें बेस्ट परफॉर्म किया है. आई थिंक अगर कोई खान साहब की तरह कोई विजनरी सियासतदान है जो कि एक्चुअली खान साहब की वो लेके चल रहा है, दैट इज़ 1 फवाद, 2 यावर अब्बास, 3 जुल्फी ऑल्सो. मतलब ये सब लोग वो हैं जो अपनी मिनिस्ट्रीज को फायदा पहुंचाते हैं. और इनमें सबसे अच्छी बात ये जो कॉमन भी है कि अगर कुछ गलत है भी ऑन पार्टी पे, हाँ, they accept it, they don't defend it. Yes, they do not. That's what I like about them. Blatantly refuse कि नहीं, ऐसा नहीं है. They acceptance है कि हाँ यार गलती हो जाती है. यानी यावर अब्बास बुखारी also, फवाद चौधरी and जुल्फी के साथ उतनी नहीं है, लेकिन what I've seen of him is that he also takes the front line. हाँ, नहीं, और उस चीज को नेगेट करते हैं. अगर ठीक नहीं है तो कहते हैं हाँ ये गलत हो गया, ये नहीं. I think that's a good. You should have the moral fiber of calling a spade a spade. Exactly. 3 words for Aisha Jahan Zeb. Adventurous, super excited. For everything. For everything. हाँ, मतलब बुरे के लिए भी super excited. You're like, wow. Yeah, every day is a wow. और then 3rd is unpredictable. Oh really? Yeah, very unpredictable. आप sometimes मुझसे बहुत खुशी की बात करेंगे तो मैं रो पड़ूंगी, और कभी बहुत अफसोस की बात होगी तो मुझे उसमें कोई खुशी का पहलू नज़र आना शुरू हो जाएगा. So और इसकी एडवेंचरस की हद ये है कि आई वाज फ्लाइंग टू अमेरिका और मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी. मेरा हस्बैंड उस वक्त हज पे था और मैंने उसे फ़ोन करके कहा कि लिसन, आई मिस्ड माई कनेक्टिंग फ़्लाइट, क्योंकि मैं टाइम चेंज करना भूल गई थी. So I'm stuck at Pakistan Standard Time. नहीं. जर्मनी में मैं फंस गई हूँ. Although I have the visa, but it's a one-time exit. और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. He was like, you decide to travel to America while I'm on Hajj, and now you are stuck on an airport. I am in Muzdalfa. मैं यहाँ पर अल्लाह से अपने लिए मगफरत मांग रहा हूँ और तुम वीजा तुम इधर खड़ी हो और यू हैव नो सिम,
no connections in Germany, nobody you know, and you were supposed to be in America in about 6 hours. So ab what? And I was like, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा. And I'm sure कि हो भी गया होगा. And within a span of 3 to 4 hours, Allah Taala आपके लिए, I always say this to whoever I'm very close to, चलें आज आपके साथ भी I'll share it. इंसान एक दूसरे के लिए या दरवाज़ा होते हैं या दीवार होते हैं. जब आप दीवार होते हैं तो इंसान आपसे दूर हट जाते हैं. जब आप दरवाज़ा होते हैं तो उन आप से गुजर कर उन्हें ज़िंदगी के और पैराए भी नज़र आते हैं और रास्ते भी नज़र आते हैं. सो ज़िंदगी में कोशिश करें कि लोगों के लिए दरवाज़ा बन जाएं, दीवार नहीं, क्योंकि दीवार से लग के लोग खुश नहीं रहते. वो सिर्फ मतलब वो अनकम्फर्टेबल, फिर तो एक आप रास्ते बंद कर रहे हैं ना, जिंदगी खत्म हो जाती है दीवार से लग के. सो दरवाज़ा जब आप बन जाते हैं ना तो वो उस दरवाजे को हमेशा याद रखते हैं जिससे गुजर के उन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव किया होता है. Excellent. The last my question is to explain in 3 words Samari Dada. Samari Dada is beautiful, a very nice human being, and एक छुई मुई सी लड़की. Thank you so much, Aisha. Thank you so much for joining us, and thank you so much viewers for joining us. And the thing is कि इंशाल्लाह next week आपसे ज़रूर मिलेंगे एक और सुपर सोल के साथ. I cannot promise you कि वो इतनी ही energetic, इतनी ही inspirational गुफ्तगू करेंगे, लेकिन definitely आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी. देखते रहिए कि अल्फा फेव बाय सैमली दादा, powered by सोशोन. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज़. ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है. सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है. अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें.